نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، رب القدیر نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آئیے اس کا مطلب اور مفہوم اور معانی سمجھنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقائے کریم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب قدیر نے ہم سب کو آقائے کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے۔ یہ رب قدیر کا کروڑ احسان ہے ہم پر کہ رب قدیر نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ رب قدیر نے یہ ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ بھی نصیب کیا، اور ساتھ ہی ساتھ رب قدیر ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب کر رہا ہے۔ محترم حضرات، آپ لیلۃ القدر کی اہمیت کو جانیں، کیونکہ آج ہم رمضان المبارک کی ایک عظیم اور بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہی لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ وہ رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، یہ وہ عظیم رات ہے، یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک ہو کر جنتی بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی بنوا لیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب قدیر نے ایک پورا سورہ نازل فرمایا، ایک پوری سورت نازل فرمائی جسے سورہ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرے تو اسی 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے۔ ایک رات کی عبادت کو پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ بنا دیا۔ محترم حضرات، کیا کہا کہ ایک رات عبادت کرنے سے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ابھی کے ٹائم میں تقریباً لوگ 60-70 سال میں ہی اس دنیا پانی کو الوداع کہہ کر آخرت کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام نازل فرمایا، اسی لیے یہ رات بہت زیادہ برکت والی بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یعنی اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور ہر عبادت کرنے والے کے لیے رحمت اور دعائیں لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات شروع سے لے کر فجر تک سلامتی اور رحمت سے بھری ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات، آپ نے حدیث تو سنی، حدیث میں کہا گیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے یعنی عبادت کرے، غفر لہ، اس کی مغفرت کی کر دی جاتی ہے، ما تقدم من ذنبہ، یعنی وہ گناہ جو اس سے پہلے کیے تھے، یعنی اس کے پچھلے گناہوں کو رب قدیر اس رات کی برکت اور اس رات کی عبادت کے صدقے بخش دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ محترم حضرات، آپ کو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یعنی جب 10 رات میں تلاش کرنے کو کہا گیا، یعنی 20 کے بعد جو 21واں روزہ آتا ہے، 21 میں سے لے کر پورے 30 یا 29 تک یہ پورے لیلۃ القدر ہے یا کوئی ایک دن ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ محترم حضرات، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پر تاک راتوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ تاک راتوں میں کرنی ہے، یعنی تاک رات یہ ہوئے کہ 20 کے بعد جو 21واں آتا ہے، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا میں دعا پڑھوں؟ یعنی اس رات جو لیلۃ القدر کی رات مجھے نصیب ہو جائے یا مجھے ملے تو اس رات میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی اس کا ترجمہ اور مفہوم اور مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اے پاک پروردگار تو ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے۔ یا رب قدیر، اس لیلۃ القدر کے صدقے سے یا اللہ ہم سب مومنین بھائی کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب مسلمان بھائیوں کو اہدنا الصراط المستقیم اطلاع۔ یا رب قدیر، اس لیلۃ القدر کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہم سب کے سینوں کو اجالا کر دے۔ یا رب قدیر، اس لیلۃ القدر کی برکتوں سے یا رب قدیر ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ محترم حضرات، اس لیلۃ القدر میں ہمیں نفل نماز زیادہ پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، ذکر کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، صدقات کرنے چاہیے۔ محترم حضرات، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا ہے اور جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری راتوں کو اللہ اکبر رب قدیر کے قول پر بھی، سرکار مدینہ کی باتوں پر بھی عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی آخری راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، بلکہ عبادت توبہ میں گزارے، استغفار میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، تلاوت کلام اللہ میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں گزارے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ سے میری یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کا آپ کو مہینہ ملا ہے، اس مہینے کو آپ پہچانیں، خدا کے لیے اس مہینے کی اہمیت کو جانیں، اور بالخصوص اگر رب قدیر نے آپ کو لیلۃ القدر کا مہینہ دیا ہے تو آپ لیلۃ القدر یعنی ماہ رمضان کے اس لیلۃ القدر کی شب کو پہچانیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ رب قدیر آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کی زندگی اچھی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
یا محترم حضرات اس بات کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی تک یہ بات پہنچ جائے کہ قرآن حدیث کی باتیں سن کر لوگ کم از کم لیلۃ القدر کی اہمیت کو جان سکے اور لیلۃ القدر کی اہمیت کو جان کر اس پر عمل کر سکے، اپنی زندگی کو بدل سکے، اپنی زندگی کو چینج کر سکے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکے۔